As long as the kings were vigilant, the mansabdari system was flourishing. اکبر بادشاہ نے چونکہ یہ سسٹم اسٹیبلش کیا تھا، اس لیے اس نے اس کو بہت ہی اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر اس نے اس کو مضبوط بنایا، اور یہ وہ سسٹم تھا جس نے تقریباً 1 صدی سے زیادہ مغل امپائر کو اکٹھے رکھا۔ دس واز اے کیڈرڈ سسٹم، یعنی یہ ایک خاص اسپیشل کیڈر تھا جو جس کو منصبداری کا سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہ چونکہ اکبر بادشاہ نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا تو اس میں ٹائٹلز دیے جاتے تھے، اور ٹائٹلز کا مطلب یہ تھا کہ ان جو منصبدار ہے اس کو ایک اسائنمنٹ یا ایک ذمہ داری دی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم ڈی جنریٹ کر گیا، یعنی ڈکلائن کرنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹائٹلز تو دیے جانے لگے لیکن ذمہ داری جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی کی توجہ نہیں تھی۔ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر کے دور میں بہت سے لوگوں کو منصب دیے گئے، اور لیکن ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو ان کی اسائنمنٹس تھیں، ان کے اوپر بادشاہ کی نظر نہیں تھی۔ منصبدار جو تھے وہ بادشاہ کے سوڈ اینڈ پین، جیسے کہا گیا کہ بوقت جنگ وہ کمانڈرز ہوتے تھے اور امن کے زمانے میں وہ ایگزیکٹو ہوتے تھے، تو یہ ایک بہت ہی مضبوط سسٹم تھا جو اسٹیبلش کیا گیا۔ چونکہ یہ سسٹم سینٹرلائز تھا، ایوری تھنگ ایمینیٹڈ فرام دی ایمپرر، دا کنگ۔ In the selection of the mansabdars, the king took a lot of interest. In their salaries, the king took interest. Therefore, it was a very centralized system. And because it was a centralized system, it depended on the king, and it also asked for loyalty to the king. اس کے ڈکلائن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مغل پیریڈ میں جو زمین تھی وہ اسٹیٹ کی کو بلانگ کرتی تھی۔ ریونیوز کیونکہ جب افیکٹو کنٹرول نہیں رہا تو اسٹیٹ کے ریونیوز ڈکلائن کر گئے، اور جیسے جیسے اسٹیٹ کے ریونیوز ڈکلائن کیے، منصبداروں کو ان کی حیثیت کے مطابق سیلریز نہیں ملا کرتی تھیں، اور جاگیریں جو تھیں وہ لے لی گئیں اسی وجہ سے، اور اس ریونیو کی ڈکلائن بھی ایک وجہ تھی منصبداری سسٹم کے ڈکلائن کی۔ تیسری وجہ جو تھی جس وجہ سے یہ سسٹم ڈکلائن کر گیا، کیونکہ نمبر 1 بادشاہ کے ارد گرد یہ ریوالو کرتا تھا اور اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہر انڈیویجول منصبدار جو تھا وہ بادشاہ سے لائلٹی، بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتا تھا، اور بادشاہ منصبدار کی لائلٹی کے اوپر ساری بنیاد تھی، چونکہ اور بحیثیت خود، یعنی جو منصبدار پورا ایک سسٹم تھا، ان کی اپنی کوئی ان میں اتفاق نہیں تھا، یعنی وہ انفلوئنس جو تھا اپنا بجائے اس کے کہ وہ کوئی رائے دیتے اپنی اور سسٹم کو بہتر کرتے، وہ صرف بادشاہ کے احکامات کی طرف ان کی نگاہ ہوتی تھی، یعنی دربار میں جو بادشاہ نے حکم دے دیا صرف اس کے لیے وہ they used to bow down, but they would never advise or they would never try to influence or give advice or try to influence the decisions of the king. In that way ان کی اپنی جو تھی ایک کلیکٹیونیس منصبدار کی نہیں تھی، صرف ساری توجہ جو تھی وہ بادشاہ کی طرف تھی۔ ایجنگ ایمپرر واز دی ادر۔ اورنگزیب کے زمانے میں بالکل اورنگزیب کے زمانے میں بھی، اور جو لاسٹ ایمپرر بہادر شاہ ظفر ہے اس کے زمانے میں بھی یہ تو بالکل ہی ڈکلائن کر گیا تھا، کیونکہ نہ بادشاہ میں اتنی اسٹرینتھ تھی اور اورنگزیب جو ہے وہ جنگوں میں مصروف تھا، لہٰذا اس سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی اور آنسریبلٹی کے اوپر بادشاہ کی کوئی توجہ نہیں تھی، اور سکسیشن وارز بھی شروع ہو چکی تھیں۔
جاگیرز جو تھیں وہ چونکہ بادشاہ کی توجہ نہیں تھی وہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئیں اور لوگ اپنی ذاتی فوج جو ہے اس پراپرٹی کے اوپر اپنی ذاتی فوجیں بنانی شروع کر دیں لوگوں نے، اور لہٰذا یہ ایک سارا سسٹم جو تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ سپیئرز کے مطابق یہ جو منصبداری سسٹم تھا یہ ایک ایلیٹ سسٹم تھا۔ ایلیٹ سسٹم یہ تھا کہ عمرہ اور رؤسا جو رئیس لوگ جو تھے ان کو یہ عہدے ملا کرتے تھے، لیکن یہ ایک سیکنڈری ٹائپ کا کیڈرڈ سسٹم تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہ چونکہ ان کا اپنا انفلوئنس نہیں تھا لہٰذا یہ صرف ڈپینڈ کرتے تھے بادشاہ کی مہربانی کے اوپر اور بادشاہ کے احکامات کو صرف بجا لاتے تھے اور ایگزیکیوٹ کرتے تھے، اور اپنا ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔